Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We have completed 5 exercises of preposition. Now let's move towards exercise number 6. Capacity for صلاحیت, cause for جواز یا وجہ, caution against یا caution about کا مطلب ہے تنبیہ کرنا, charge with الزام لگانا, charge for قیمت وصول کرنا. دیر از اے ڈفرینس. چارج وتھ کا مطلب ہے الزام لگانا اور چارج فار کا مطلب ہے قیمت وصول کرنا. کمپیریزن ود مقابلہ, کمپنسیشن فار تلافی, کمپٹیشن ود شخص سے مقابلہ, کنڈولنس آن تعزیت, ان کنسیڈریشن آف کے بدلے میں, کنٹمپٹ فار نفرت, کنٹریبیوشن ٹو چندہ, کنٹروورسی اوور یا اباؤٹ اختلاف, کورسپونڈنس ود کا مطلب ہے خط و کتابت, کیئر فار دیکھ بھال, کاز آف کسی واقعے کا سبب, ٹیک کیئر آف خیال رکھنا, کمنٹ آن یا اباؤٹ تبصرہ, کمپیشن فار ہمدردی, کمپٹیشن فار چیز کے لیے مقابلہ, کمپلینٹ اگینسٹ یا اباؤٹ شکایت, کانفیڈنس ان اعتماد, کنسیڈریشن فار خیال ہونا رواداری, کانٹیکٹ ود رابطہ, کنٹراسٹ ٹو یا ود مقابلہ یا موازنہ, کنٹرول اوور یا کنٹرول آف اختیار, کنورسیشن ود کسی شخص سے گفتگو, کنورسیشن اباؤٹ کسی چیز کے بارے میں گفتگو, کریو فار خواہش ہونا. Let's do our exercise. There could be no compensation dash this loss. تو اس میں کیا آئے گا؟ compensation for. ٹھیک ہے. Next is I have controversy dash the issue. کنٹروورسی ہم نے پڑھا کہ اباؤٹ یا اوور آتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہیئر از دا آپشن اوور. ٹھیک ہے, آئی ہیو کنٹروورسی یعنی اختلاف ہونا اوور دی ایشو. شی ہیز گریٹ کنٹمپٹ فار اسموکنگ. ٹھیک ہے, کنٹمپٹ دیکھیں گے یہ ہے کنٹمپٹ فار. ٹھیک ہے, شی ہیز گریٹ کنٹمپٹ فار اسموکنگ. دس از لیٹر آف کنڈولنس آن دا ڈیتھ آف ہز فادر. ٹھیک ہے, کنڈولنس آن ہے. ہی واز چارجڈ ود چیٹنگ. ہی گیو می کاشن اگینسٹ دا کمنگ ڈینجر. کسی چیز کی بارے میں تنبیہ کرنا. نعیم ہیز نو کنٹرول ڈیش ہز ریج over his rage. Rabia was having conversation with Jahangir. A hungry man craves for food. اچھا جی,
A hungry man craves for food. He had no connection dash his friend. Connection with his friend. What is the cause of this accident? ठीक है. There is no cause of her rage. She has no compassion for idlers. There is no comparison of this book to that. Comparison to होता है. She has lot of sympathetic care for orphans. ठीक है. अच्छा जी, इट्स डन. आपने ये प्रिपेयर कर लेनी है और ये वाली भी अच्छी तरह से सारे आपने जो है प्रिपोजिशन को कर लेना है. नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट थिंग दैट इज़ अवर idioms. Sixty of our idioms are done. Now we will start from 61. Bring somebody to book for something. अच्छा, bring to book का मतलब होता है जवाब तलबी करना या मुआखजा करना. ठीक है. He bought the servant to book for his carelessness. उसने नौकर से उसकी लापरवाही पर मुआखजा किया. Bring something to light का मतलब है make something known, सामने लाना. New facts about the war have been brought to light. जंग के बारे में नए हक़ाइक़ सामने लाए गए. Bring to light सामने लाना. ठीक है. Broken health ख़राब सेहत. The cause of his failure is his broken health. उसकी नाकामी की वजह उसकी ख़राब सेहत है. Broken reach नाकाबिले एतबार शख्स. A person who has become untrustworthy. एतबार न किया जा सकता हो. I cannot trust him as he is a broken reed. मैं उस पर एतबार नहीं कर सकता क्योंकि वो एक नाकाबिले एतबार शख्स है. Build castles in the air. हवा में किले तमीर करना या ख्याली पुलाव पकाना. To pass the examination without hard work is like to build castles in the air. बगैर तैयारी के इम्तिहान पास करना ऐसे ही है जैसे ख्याली पुलाव पकाना, क्योंकि जब तक तैयारी ना हो तब तक इम्तिहान में कामयाबी नहीं मिल सकती. यानी कोई ऐसी बात या इर्रेशनल बात करना या ऐसा ख्याल जिसका हकीकत से ताल्लुक़ ना हो. ठीक है. आगे अब burn one's boats या bridges to do something that makes it impossible to go back to a previous situation. कश्तियाँ जलाना. इसका मतलब ये है कि पहले सेंटेंस पढ़ लें फिर मैं आपको मतलब समझाती हूँ. Do not resign, it's like to burn your boats. इस्तीफ़ा मत दो, ये तो कश्तियाँ जलाने के मुतरादिफ है. अच्छा, कश्तियाँ जलाना आपने उर्दू में यकीनन सुना होगा. इसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसा काम करना जिससे वापसी का रास्ता ना रहे. यानी कश्तियाँ जला के जो है वो आगे जाना. कश्तियाँ जलाने का मतलब ये है कि जब आपने ये काम शुरू कर लिया है तो उसको हर हाल में पूरा करना. वापसी की कोई ऑप्शन ना छोड़ना. यानी अगर आपने कोई प्लान कर लिया है तो देयर इज़ नो प्लान बी, देयर इज़ ओनली प्लान ए, यू हैव टू डू ओनली दिस थिंग. तो वो होता है कश्तियाँ जलाना. Burn one's candle at both ends. सख्त मेहनत करना. You will fall ill if you keep on burning your candle at both ends. अगर तुम यूँ ही सख्त मेहनत करते रहे तुम बीमार पड़ जाओगे. To burn one's fingers. नुकसान उठाना. Pay heed your business, otherwise you will surely burn your फिंगर्स. अपने कारोबार की तरफ तवज्जो दो वरना तुम्हें नुकसान उठाना पड़ेगा. बर्न द मिडनाइट ऑयल. रात के तक कायम करना. ही बर्न द मिडनाइट ऑयल टू पास द एग्जामिनेशन. उसने इम्तिहान पास करने के लिए खूब मेहनत की.
A burning question کا مطلب ہے سنگین مسئلہ. Unemployment is a burning question of a day. بے روزگاری آج کا سنگین مسئلہ ہے. برننگ ایشو یا ہاٹ ایشو یا برننگ کویسچن کا مطلب ہوتا ہے کوئی جو بہت زیادہ سیریس سنگین مسئلہ، وہ اس کو کہتے ہیں. چلیں جی اب ہم اپنا لیسن شروع کرتے ہیں. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم ہچ ہائکنگ اکراس دا سہارا پڑھتے ہیں. جی یہاں سے آج ہم نے شروع کرنا ہے. وین ہی واز اے چائلڈ، جب وہ ایک بچہ تھا. ایوری ٹائم ہی واز ناٹی ہز فاسٹر مدر یوز ٹو تھریٹ ٹو سینڈ ہم ٹو ٹمبکٹو. ایوری ٹائم، جب بھی وہ شرارتیں کرتا تھا، اس کی منہ بولی ماں اسے ڈرایا کرتی تھی کہ اسے ٹمبکٹو بھیج دے گی. ٹمبکٹو کیا ہے؟ آگے بریکٹ میں اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے. این اینشینٹ سٹی ان دا ہارٹ آف فرینچ افریقہ، ایک قدیم شہر ہے افریقہ کا. ٹھیک ہے. Instead of alarming him, the idea aroused in him a keen desire to see this distant place. Instead of alarming him، اس سے خوف کھانے کی بجائے، the idea یہ خیال aroused in him a keen desire، اس نے اس کے اندر ایک بہت شدید خواہش کو ابھارا. to see this distant place، کہ وہ یہ دور پار کی جگہ کو دیکھے. کل والے لیسن میں ہم نے یہ بات ڈسکس بھی کی تھی کہ وہ ڈرنے کی بجائے اس کے دل میں اس جگہ کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہو. بائی دا ٹائم ہی واز اے ینگ مین، جب وہ جوان ہوا. ہی واز فارملی گرپڈ بائی دا وانڈرلسٹ. وانڈرلسٹ گھومنے پھرنے کے شوق نے اس کو اپنے گرفت میں لے لیا بہت مضبوطی سے. فارملی اسٹرانگلی، گرپڈ ہیلڈ، ٹھیک ہے، پکڑ لیا. وانڈرلسٹ گھومنے پھرنے کے شوق. ہز فرسٹ ایڈونچر واز ٹو گو اراؤنڈ دا ورلڈ ایٹ دا کاسٹ آف $80. اس کا پہلا ایڈونچر، اس کی پہلی مہم کیا تھی؟ دنیا کے گرد جانا $80 کی قیمت میں. آفٹر دس، اس کے بعد، ہی ڈٹرمنڈ، اس نے ارادہ کیا، دیٹ ہز نیکسٹ جرنی should be to travel right across the Sahara from Algiers on the north coast of Africa to Timbuktu, which is near the river Niger in the extreme south of the Great Desert. اب یہ وہ سارا اپنا روٹ بتا رہا ہے کہ اس کا نیکسٹ کیا ارادہ تھا، کہ اس کی نیکسٹ جو سفر ہے وہ کیا ہوگا، کہ وہ ٹریول کرے گا سہارا کے گرد، الجائر سے، ٹو دا نارتھ کوسٹ آف افریقہ، افریقہ کی شمالی جانب سے، ٹھیک ہے، شمالی ساحل سے، ٹو ٹمبکٹو وچ از نیئر دا ریور نائجر، جو کہ دریائے ناجر کے قریب ہے. ان دا ایکسٹریم ساؤتھ آف گریٹ ڈیزرٹ، بڑے صحرائے عظیم کے بالکل جنوبی جانب. ٹھیک ہے، یعنی اس نے عزم کر لیا کہ اس کا اگلا سفر افریقہ کے شمالی ساحل پر الجزائر سے لے کر سہارا کے پار ٹمبکٹو تک سفر کرنا ہوگا، جو عظیم صحرا کے انتہائی جنوب میں دریائے نائجر کے قریب ہے. ٹھیک ہے. دا ٹرانس سہارا جرنی، ٹرانس سہارا، سہارا کے گرد یعنی سفر، بگین ایٹ اے لٹل ٹاؤن، ایک چھوٹے سے قصبے سے شروع ہوا، بوسادا، جس کا نام بوسادا تھا. known to the natives as the port of the Sahara، جو کہ وہاں کے رہنے والے سہارا کی بندرگاہ کے نام سے اسے جانتے تھے. for it is here where that the desert really starts، کیونکہ یہیں سے اصل میں صحرا شروع ہوتا ہے. کرسٹوفر نے دریافت کیا، جانچا، that a desert truck was leaving for the south shortly، کہ ایک صحرائی ٹرک جلد ہی جنوب کی طرف جانے والا ہے.
and he arranged with the driver to be given a lift as far as it went. اور اس نے ڈرائیور سے لفٹ کے لیے کہا جتنی دور تک، یعنی اس نے یہ کہا کہ جہاں تک تم جا رہے ہو بھائی ہمیں بھی لیتے جاؤ، ہمیں بھی اتار دینا. آپ کو پتہ ہے اب اسی طرح سے ہچ ہائکنگ کا مطلب ہی ہے خیراتی سفر. اب وہ کہتے جائے گا بھائی کبھی انہیں کس طرح سے سفر کرنا پڑے گا، یہ سارا ہم دیکھنا. The conditions were agonizing, painful, تکلیف دہ. حالات تکلیف دہ تھے. 3 men، 3 آدمی، ڈرائیور، گریزر اینڈ پیسنجر. ایک ڈرائیور، پیسنجر مسافر، گریزر تیل دینے والا. Sat side by side in front seat, traveling at a bare 32 kilometers an hour. ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور اس کی سپیڈ کیا تھی؟ 32 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جا. While the temperature rose steadily، جبکہ ٹیمپریچر اسموتھلی جو ہے وہ بڑھتا جا رہا تھا. In 2 hours، 2 گھنٹوں میں a flask of cold water became hot enough to make tea. ایک ٹھنڈے پانی کی بوتل اتنی گرم ہو گئی کہ اس سے چائے بنائی جا سکتی تھی. آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیسن میں کور کریں گے. You have to prepare it. Okay, اللہ حافظ.